پرسیس اینڈ دا گارگن۔ یہ کہانی ایک یونانی خیالی ہیرو پرسیس کے بارے میں ہے۔ جب پرسیس چھوٹا تھا تو اسے اور اس کی ماں ڈینی کو ایک جزیرے میں بھیج دیا گیا جس کا نام سیریپوس تھا۔ ڈیکٹیز نامی ایک مہربان شخص نے ان کو اپنی زمینوں پر رہنے دیا۔ اس ملک پر پولی ڈیکٹیز نامی ایک شخص کی حکومت تھی جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ پرسیس بڑا ہو کر ایک مضبوط نوجوان بنا جو دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا اور اپنی ماں کا خاص خیال رکھتا تھا۔ ایک دن پولی ڈیکٹیز ان کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا جب اس نے پرسیس کی ماں کو دیکھا اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چونکہ ایک اچھا آدمی نہیں تھا اس لیے پرسیس نے اپنی ماں کی حفاظت کی کوشش شروع کر دی۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے پرسیس کو بے عزتی سے ملک سے باہر بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے ملک کے سارے لوگوں کو کھانے پر بلایا اور دعوت میں صاف لکھا تھا کہ ہر شخص بادشاہ کے لیے ایک ایک گھوڑا بطور تحفہ لائے۔ پرسیس کو معلوم تھا کہ بادشاہ اس سے ناراض تھا اور حیران تھا کہ اسے دعوت کیوں دی گئی تھی۔ پرسیس کے پاس گھوڑا نہیں تھا اور خرید بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ دعوت پر جانے سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک بادشاہ کی بے ادبی ہوتی۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ اسے معاف کر دے گا جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا اور خرید بھی نہیں سکتا تھا۔ جب پرسیس کھانے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ سب نے بادشاہ کو اپنا اپنا گھوڑا تحفے میں دیا اور اس کا سب مہمانوں کے سامنے مذاق اڑایا گیا اور سب اس پر ہنسنے لگے۔ پرسیس بہت شرمندہ ہوا اور اس نے بوکھلاہٹ میں بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ کوئی بھی دوسرا تحفہ لا سکتا ہے جو بادشاہ کہے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ پرسیس کو بھگانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ اچانک اس نے پرسیس سے کہا، مجھے میڈوسا کا سر لا کر دو۔ سارا ملک میڈوسا اور اس کی بہنوں سے بہت ڈرتا تھا۔ ان کے سروں پر بالوں کی جگہ سانپ تھے اور جو بھی انسان ان کے قریب آتا ان کا شکار بنتا۔ میڈوسا بہت خطرناک تھی اور جب کوئی سیدھا اس کی طرف دیکھتا تو وہ انسان پتھر بن جاتا۔ میڈوسا کو یوں تو مارا جا سکتا تھا لیکن حقیقت میں کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا پاتا تھا۔ اگلے دن پرسیس کی ماں نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور گاؤں والے چونکہ جانتے تھے کہ پولی ڈیکٹیز اچھا آدمی نہیں تھا اس لیے انہوں نے پرسیس کی ہر ممکن مدد کی۔ انہوں نے اسے میڈوسا کو مارنے کے لیے خاص قسم کی تلوار دے دی، ایسا ہیلمٹ دیا جسے پہن کر وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور ایسے جوتے دیے جسے پہن کر وہ اڑ سکتا تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ میڈوسا کے رہنے کی جگہ معلوم کرنے کے لیے اسے چڑیلوں کی مدد کی ضرورت ہوگی جو تمہیں بتائیں گی کہ گارگنز کی حفاظت کرنے والی عورتیں کہاں ملیں گی۔ لوگوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میڈوسا کا سر لانے کے لیے اسے ایک خاص قسم کے بیگ کی ضرورت ہوگی اور اسے بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ چالاک بھی ہونا پڑے گا۔ پرسیس شمالی ساحلوں کی طرف روانہ ہوا اور جب وہ گندمی چڑیلوں کے غار کے پاس پہنچا تو وہ رینگتا ہوا غار کے اندر گیا۔ اس نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ ان ساری چڑیلوں کے پاس ایک آنکھ تھی جس سے وہ باری باری دیکھتی تھی۔ جب ایک بہن آنکھ دوسری بہن کو دے رہی تھی اسی وقت پرسیس نے ان سے آنکھ چھین لی اور اس شرط پر واپس کرنے کا وعدہ کیا کہ وہ اسے میڈوسا اور اس کی بہنوں کے گارگن کے پاس لے جائے۔ چڑیلوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اور وہ اسے گارگنز تک لے گئے اور اسے ایک بیگ دیا جس میں پرسیس آرام سے میڈوسا کا سر رکھ سکتا تھا۔ پرسیس نے انہیں آنکھ واپس کر دی۔ پرسیس نے اپنا ہیلمٹ پہنا، خاموشی سے اندر گیا اور سوئی ہوئی گارگن کے اوپر سے گزرا اور ایک ہی وار میں میڈوسا کا سر تن سے الگ کر دیا اور اس کے چہرے کو دیکھے بغیر ہی بیگ میں ڈال دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ میڈوسا کی بہنوں نے ان کا پیچھا کیا لیکن پرسیس نے اڑنے والے جوتے پہنے اور اڑ گیا۔ پرسیس جب سمندر کے کنارے کنارے واپس آ رہا تھا تو اس نے سمندر میں ایک لڑکی جس کا نام اینڈرومیڈا تھا کو چٹان سے باندھا ہوا دیکھا۔ پرسیس اس کے پاس اور لڑکی نے اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اسے اپنے آپ کو سمندر کے اژدہا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ پرسیس نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی مرے اس لیے اس نے اژدہا کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پرسیس نے ایک لمبے اور سخت مقابلے کے بعد اس اژدہا کو قتل کر دیا اور اینڈرومیڈا کو لے کر وطن واپس آ گیا۔
پرسیس جب واپس پہنچا تو محل میں ایک اور کھانے کی دعوت چل رہی تھی۔ پرسیس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ میڈوسا کا سر لایا ہے۔ پولیڈیکٹس ہنسنے لگا اور پرسیس کو حکم دیا کہ وہ میڈوسا کا سر اسے دکھائے۔ پرسیس نے اپنی آنکھیں بند کی اور سر کو بیگ سے باہر نکالا۔ محل میں موجود سارے لوگ اور بادشاہ سب میڈوسا کا چہرہ دیکھ کر پتھروں میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد رحم دل ڈیکٹیز ملک کا بادشاہ بن گیا۔ پرسیس گھر گیا تو اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی، اور پھر کچھ دن بعد سارے لوگوں نے پرسیس اور اینڈرومیڈا کی شادی کا جشن منایا۔